اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء کرام، تمام بانیان مجلس، وہ عزادار جو گزشتہ برس ہمارے درمیان موجود تھے اور اس سال وہ ان مجالس میں شرکت نہیں کر سکے، بالخصوص سید تحمل حسین نقوی، سید افضل حسین نقوی، سید نجم الحسین نقوی، سیدہ ام رباب فاطمہ، سید مقبل حسین نقوی اور خواجہ محسن رضا، ان تمام مرحومین کے لیے اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وقال الحسين عليه الصلاة والسلام ألا ومن كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا۔ درود بھیجے بر محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم کا شکر ہے، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم فرش عزا کو بچھا سکیں اور اپنے آپ کو، اپنے شہر کو، اس ملک کو، اس کائنات کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر سے منور کر سکیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی خاص نظر کرم کو طلب کرنے کے لیے خداوند متعال سے توفیق کو طلب کرتے ہوئے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ امام کے اس قول کے ذیل میں چند عرائض آپ کے سامنے بیان کیے اور آج اس سلسلے کا آخری روز سید الشہداء علیہ السلام جب مکے سے کوفے کی جانب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بیان کرتے ہیں، اپنے بنی ہاشم کے چند افراد کو جمع کر کر، اپنے اصحاب کو جمع کر کر ایک خطبہ بیان کرتے ہیں جس کے آخر میں امام کا یہ قول کہ الا ومن کان فینا باذلا مہجتہ، کہ جان لو تم میں سے جو یہ قدرت رکھتا ہے، یہ قوت رکھتا ہے، اتنی ہمت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے اوپر قربان کر سکے، وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهْ، اور اس قربانی کے ذریعے وہ در حقیقت خداوند متعال سے ملاقات چاہتا ہوں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو ہمارے ساتھ چلے۔ یعنی جس جانب سید الشہداء علیہ السلام ہمیں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ صدا آج بھی ہے، معیار آج بھی وہی ہے، اصول آج بھی وہی ہیں، اہل بیت کی یہ تحریک آج بھی اسی طرح، اسی اصول کے ساتھ، اسی قانون کے ساتھ جاری و ساری۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اہل بیت کی معیت اختیار کرے تو معیار یہی ہے کہ اتنا قدرت مند ہو جائے،
اتنا باہمت ہو جائے کہ اپنے آپ کو اہل بیت پر قربان کر سکے. اور جس طرح خود اہل بیت نے اپنے آپ کو خداوند متعال پر قربان کر دیا. زیارت اربعین خداوند متعال ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ کربلا میں یہ روز منائیں. روایات کے مطابق مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت اربعین پر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. اس زیارت کے اندر ایک فقرہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں سید الشہداء کی نسبت، جس طرح گواہی دیتے ہیں قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ. مختلف زیارتوں کے اندر یہ جملات ہیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی ہم خدا کو گواہ بناتے کہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء نے وبذل مہجتہ فیک، کہ سید الشہداء نے اپنے آپ کو تیرے اوپر قربان کر دیا لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ تیرے بندوں کو، اے خدا حسین تجھ پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں تاکہ تیرے بندوں کی ہدایت کر سکیں، تاکہ تیرے بندوں کو تجھ تک پہنچا سکیں. جس جانب امام خود یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ من کان فینا باذلا مہجتہ، کہ اگر ہم پر قربان ہونا چاہو اور تمہارے ہم پر یہ قربانی، تم اس کا مقصد کیا ہے؟ وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهْ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو ہمارے ساتھ آؤ. چھوٹے چھوٹے ہدف لے کر امام حسین کے قافلے میں شامل نہیں ہوا جا سکتا. بہت بلند ہدف ہونا چاہیے. ایک بہت عظیم سفر کی جانب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں لے کر جانا چاہتا. یہ سفر ہمارے جسم کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان کو اس جسم کو قربان کر دینا پڑتا ہے کہ اس سفر کو آگے تسلسل دیا جا سکے، ادامہ دیا جا سکے. اور جس طرح کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اس سفر کے اندر دو کام انجام پا رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ لقاء اللہ کو حاصل کرے تو کیا طریقہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ وابستگیاں جو اس کو اپنی جانب کھینچ رہی ہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ پسترین عالم جو اس کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے، جس طرح ہم نے کل سیٹلائٹ کی آپ کے سامنے مثال دی، ان وابستگیوں کو انسان دور کرے اپنے سے، اور اپنے اندر، اس کے اندر ایک ایسی قدرت، ایک ایسی قوت، ایک ایسی تڑپ موجود ہو جو اسے لقاء اللہ کی جانب لے کر جا سکے. یہ قدرت کیا ہے؟ یہ قدرت محبت ہے، یہ قدرت عشق ہے. اس کے بغیر انسان یہ سفر طے نہیں کر سکتا. ممکن نہیں ہے کہ انسان اس کے بغیر یہ سفر طے کر سکے، عشق کے بغیر، محبت کے بغیر، کیونکہ انگیزہ نہیں ہے اس کے وجود کے اندر، کوئی ایسی تڑپ نہیں ہے کہ جس کے بغیر یہ سفر انسان طے کر لے. لیکن اگر عشق ہو جائے، اگر محبت ہو جائے تو یہ بہت قدرت مند ہے، یہ بہت سارے کام انسان سے کروا لیتی ہے. دیکھیں ان مجالس عزا کے اندر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریک کے اندر دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا. یعنی ایک ایسا شعور جس کے اندر عشق نہ ہو، جس کے اندر محبت نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، جس کے اندر گریہ نہ ہو، ایسا شعور نہیں ہے. یہ ایک ایسا شعور ہے جس کے اندر تڑپ موجود ہے، ایسا شعور ہے جس کے اندر گریہ موجود ہے، ایسا شعور ہے جس کے اندر محبت ہے، عشق ہے، لطافت ہے. اگر یہ نہ ہو تو کوئی تحریک اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتی. امام خمینی علیہ الرحمہ بعض جب اوائل انقلاب کے اندر، کیونکہ سوشلسٹ تحریکیں بھی ابتدائے انقلاب کے اندر شامل تھیں، وہ کہتے تھے بس بہت ہو گیا، کب تک مثلاً ہم گریہ کرتے رہیں گے، کب تک روتے رہیں گے. امام خمینی فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی مکتب زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے جذبات بھی وابستہ ہوں. خالی عقل کی روشنی میں، خالی علم، خالی فکری کام یہ کفایت نہیں کرتا. یہ حق کو واضح کر دیتا ہے، لیکن جب تک تڑپ پیدا نہ ہو، جب تک عشق نہ ہو اپنے ہدف سے، جب تک یہ اس ہدف کی جانب حرکت کرنے کی توانائی نہیں آتی انسان کے اندر. لہذا ضروری ہے، کوئی مکتب زندہ نہیں رہ سکتا گریے کے بغیر امام خمینی علیہ الرحمہ کے مطابق. یعنی جو آج اسلام زندہ ہے، یہ جو آج مکتب سید الشہداء زندہ ہے، یہ اسی گریے کے نتیجے میں، یہ گریہ سبب ہے. بس شعور بھی ضروری ہے، شعور بھی ضروری ہے، یہ محبت ضروری ہے، یہ عشق ضروری ہے. شہید مطہری ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں
مرغی کتنی ایک ایسا جانور ہے جو بڑا ڈرپوک سمجھا جاتا ہے، بزدل سمجھی جاتی ہے. یہی مرغی اگر آپ لوگوں نے توجہ دی ہو جب چوزے دے دیتی ہے اور اب کوئی ان چوزوں کی طرف بڑھنا چاہے، یہی بزدل مرغی اپنے اندر کتنی قدرت پیدا کر لیتی ہے کہ انسان کو قریب نہیں آنے دیتی اپنے بچوں کی. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہی مرغی تھی. یہ آج کیا ہو گیا اس کو؟ آج اسے عشق ہو گیا. یہ عشق ہے جو اس کے اندر اتنی قدرت پیدا کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ یہ اسے وہاں تک پہنچا سکے، وہ مقام عطا کر سکے. بس بہت ضروری ہے یہ سفر جو انسان نے، جہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ سفر انسان نے اپنے وجود سے کرنا ہے. انسان کے بدن سے نہیں ہوگا یہ سفر، بلکہ ایک مقام ایسا آ سکتا ہے کہ اس بدن کو قربان کرنا پڑ جائے تاکہ اس سفر کو آگے بڑھایا جا سکے، کہ تمہارا وجود سید الشہداء پر قربان ہو. جب تم وہ مقام حاصل کرو گے کہ تم لقاء اللہ تک جانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو گے. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. لہٰذا ان مجالس کے اندر جب خطابت کا یہ حصہ قرار پایا تو دو حصے شاید بزرگان نے اسی لیے رکھے. ایک شعور کا حصہ ہے، ایک فضائل کا حصہ ہے. ایک جگہ سیرت بیان کی جاتی ہے، ایک جگہ معارف بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر مصیبت کا ذکر ہے. وہ مصیبت کی جو انسان کے دل کو پاکیزہ کرتی ہے، کیونکہ اگر پاکیزہ نہ ہو دل تو کبھی اس دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہو سکتی. محبت کے لیے ضروری ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے، خداوند متعال کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ یہ دل پاکیزہ ہو. انسان اپنے دل کو پاک کرے، انسان اپنی طہارت کرے، انسان اپنے وجود کو پاک کرے. اگر یہ نہیں کرتا تو کبھی بھی اس سفر کا آغاز نہیں کر سکتا. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا کہ انسان ان چیزوں پر عمل کرے کہ جن کا اہل بیت نے اسے حکم دیا، ان چیزوں سے رکے جن سے اہل بیت نے اسے منع کیا. آپ کے سامنے کل میں نے حدیث قدسی تلاوت کی. خداوند متعال فرماتا ہے کہ کوئی چیز میرے بندے کو مجھ سے قریب نہیں کر سکتی مگر واجبات کے، اور جب یہ واجبات انجام دیتا ہے تو اس کے بعد نوافل اس کی قدرت کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اس کی قوت کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اور یہ میرے قریب ہو جاتا ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ، یعنی ہم خدا سے محبت کیا کریں، خدا ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب خداوند متعال کہتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، كُنْتُ لِسَانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، كُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، کہ اس کے تمام اعضاء و جوارح جو کام کرتے ہیں خدا کہتا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، اب وہ میرا کام ہے. یہ دیکھتا ہے ویسے دیکھتا ہے جیسے میں دکھا رہا ہوں. ہر چیز اس کی اس الہی رنگ کے اندر ڈوب جاتی ہے. یہ اپنا اس کا رنگ صبغت اللہ اختیار کر لیتا ہے یہ. اور جب یہ کام ہو جاتا ہے اس کا مطلب اب اس نے سفر کا آغاز کر دیا. یہ ہے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جس جانب لے کر جانا چاہتے ہیں. اور یہ مجالس عزا اسی لیے، یہ در حقیقت مہاجرت الی اللہ کا مقام ہے. جس طرح انسان زیارت کے لیے جاتا ہے، جس طرح انسان اہل بیت کی جانب جاتا ہے، جس طرح خداوند متعال کی جانب جاتا ہے، یعنی ہر وہ کام کرنے نکل رہا ہے جو اسے خداوند متعال سے قریب کر دے. یہ کیا ہے؟ یہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ کا مصداق بنتا ہے. یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے. انسان پاک و پاکیزہ ہو کر خداوند متعال کی طرف ہجرت کرے. یہ پاک و پاکیزگی کیسے؟ روایات کے اندر آیا. کیونکہ بعض دفعہ یہ آتا ہے کہ بھئی ہمیں اتنا نہیں معلوم، انسان چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جانے. روایات کے اندر آیا کہ من عمل بما يعلم ورثه اللہ علم ما لا يعلم، کہ تمہیں جتنا بتایا گیا، یعنی جتنا تمہیں علم حاصل ہو گیا تم اس پر عمل کر لو، خداوند متعال اس چیز کو تمہیں پہچانوا دے گا جو تم نہیں جانتے تھے. وہ چیز پاکیزگی کا سبب بنے گی. یعنی مجھے جتنا معلوم ہے میں اس کے اوپر عمل کر لوں، وہ دروازے خود بخود میرے سامنے کھلتے جائیں گے. وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، امیر المومنین فرماتے ہیں جب دعا کرتے ہیں الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، یہ کمال انقطاع کب حاصل ہوگا؟ جب یہ دل پاک ہوگا. جب یہ دل پاک ہو جائے گا، جب خدا کی نظر کرم اس دل کے اوپر پڑے گی تو حتی تخرق
حجاب النور، حجب النور، کہ یہ دل اس نور کے حجابوں کو پارا کرتے جائے گا یہاں تک کہ خداوند متعال کے اس معدن العظمہ سے مل جائے۔ سید الشہداء ہمیں اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ چیز انسان کی فطری ہے، یہ سفر انسان کا فطری ہے۔ انسان یہ جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے اور پھر مایوس ہو کر دوسری جانب جاتا ہے، اگر اس در پر آ جائے اب مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنا مطلوب مل گیا ہے، جس کی وہ تلاش میں تھا وہ اسے چیز مل گئی ہے، جو اس کی ضرورت کو، اس کے جسم کی نہیں، اس کے بدن کی نہیں، اس کی ضرورت کو، اس کے وجود کی ضرورت کو پورا کر رہی ہو۔ یہ مجالس عزا، یہ ذکر اہل بیت جو در حقیقت ذکر الہی کا مصداق ہے، یہ انسان کے اطمینان، انسان کے وجود کی ضروریات کو پورا کرنے کا سبب ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اس کو سیر کرائے گی، یہ ہے وہ چیز جو اس کو بلندی کی جانب لے جائے گی۔ شرط کیا ہے کہ اپنے اندر وہ قدرت، وہ محبت پیدا کرے کہ جو اس کو ایک ایسی قوت عطا کرے کہ اس کو بلندی کی جانب لے کر جانے لگے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اب ان دو چیزوں کو انسان بہت سارے دیگر، اگر ہم قرآنی آیات کی طرف نگاہ کریں، جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، جگہ جگہ کئی آیات اس طرح کی ہے، جب حتیٰ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کیا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ یہ تمہاری ہدایت کریں ہمارے امر سے، اور ہم نے انہیں وحی کی، کس چیز کی؟ فعل خیرات کی۔ اب یہ فعل خیرات کیا ہے؟ دو افعال کو، دو ان خیروں کو خدا نے متعال یہاں پر بیان کرتا ہے، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ علماء بیان کرتے ہیں، عرفاء بیان کرتے ہیں، یہ در حقیقت دو عمل نہیں ہے خالی، یہ در حقیقت انسان کی اس سیر کے لیے دو پر ہیں۔ اقامہ صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ اقامہ صلاۃ سے یعنی وہ قدرت جو اسے متوجہ کرے اس کے اللہ کی جانب، جو اسے بلندی کی طرف لے کر جائے۔ ایتاء زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ ایتاء زکوٰۃ سے مراد یعنی یہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرے۔ کیسے پاکیزہ کرے؟ وہ وابستگیاں جو اس دنیا کی وابستگی، جب یہ زکوٰۃ عطا کرے گا تو اس کے دل میں اگر یہ وابستگی ہوگی تو اس کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی کہ بالآخر میرا مال ہے، کہیں جا رہا ہے۔ لیکن جب یہ چیز عطا کر دے گا تو در حقیقت اس کے وجود کے اندر خداوند متعال ایک ایسی حس ڈالے گا کہ یہ اپنے آپ کو محسوس کرے یہ چیز میری تو نہیں تھی۔ اب یہ ایتاء زکوٰۃ آہستہ آہستہ اس کی دنیا سے وابستگیوں کو دور کرے گا، یہ اپنے آپ سے گندگی کو دور کر رہا ہے، یہ اپنے آپ سے دنیا کی وابستگیوں کو دور کر رہا ہے، اور جتنا جتنا ان کو دور کرتا جائے گا اتنا اتنا خداوند متعال کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا اتنا حسین ابن علی کی صدا پر لبیک کہنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی جائے گی۔ کیونکہ اگر دنیا سے وابستہ ہے، لیکن کئی ہمارے پاس اس طرح کے شواہد، ہمارے پاس تاریخی واقعات موجود ہیں کہ وہ افراد کہ جنہوں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا، بنیادی ترین چیز دنیا سے وابستگی تھی۔ بنیادی ترین چیز یہ تھی کہ ان کے پاؤں اس زمین سے جڑے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے، جمائے ہوئے تھے انہوں نے پاؤں، وہ چاہتے نہیں تھے کہ اللہ کی طرف پرواز کریں۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا، عمر سعد کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ رے کی حکومت کے پیچھے گندم، امام نے کہا گندم نہیں ملے گی تمہیں، کیونکہ اگر اللہ کے راستے کو چھوڑ دو تو کچھ تمہارے نصیب نہیں ہونا، اور اگر تم نے خدا کو پا لیا تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اور یہی چیز امام علیہ الصلوۃ والسلام عبید اللہ ابن حر جوفی کو سمجھا رہے ہیں۔ جگہ جگہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ انسان امام کے مقابلے پر نہیں آیا، لیکن امام کے لشکر میں شامل بھی نہیں ہو سکا ہے۔ اس طرح کے افراد تھے، مولا بس گئے، اپنے کچھ دنیاوی اعمال کو انجام دیا اور آپ کی طرف واپس پلٹ کے آتا ہے، لیکن جب آئے تو اب وقت گزر چکا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ کے سامنے وہ آیات، وہ روایات تلاوت کی کہ ہر دن آنے والا انسان کے سامنے آ کے کہتا ہے انا علیک شہید، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں اور میں تمہارے حمایت میں یا تمہاری مخالفت میں روز قیامت گواہی دوں گا خدا ان متعال کے سامنے۔ یہ مکان، یہ ایام اور جو مجالس عزا ہیں، خصوصاً ان ایام محرم کے اندر، ایام سفر کے اندر،
ایک پاک جگہ، کیونکہ مکان کی اپنی حیثیت ہے، بعض مکان خداوند متعال نے مقدس قرار دیے، کیوں؟ کیونکہ ان مکان کے اندر یہ قدرت زیادہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی جانب اس کو سرعت کے ساتھ لے کر جا سکیں۔ بعض ایام خداوند متعال نے ایام اللہ قرار دیے، کیوں؟ کیونکہ ان ایام کے اندر یہ قدرت زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب زیادہ سرعت کے ساتھ لے کر جا سکیں۔ یہ محرم و سفر ایسا ہی ہے، یہ محرم و سفر ہے جو ہمیں حیات عطا کرتا ہے، یہ محرم و سفر ہے جو ہمیں اس سفر کی جانب لے کر جاتا ہے۔ یہ مکان ایسا ہی ہے، ہم آج مجلس میں بیٹھے ہیں، مدرسہ یہاں موجود ہے، مسجد یہاں موجود ہے، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو انجام دینے کی جگہ ہے۔ جن ایام میں ہم موجود ہیں وہ ایام 40 سے نزدیک ہیں۔ بس کتنا ایک انسان تصور کرے کہ جیسے کسی آپ شہر سے دوسرے اپنے علاقے میں جانا چاہیں، ایک بس جا رہی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آخری بس ہے، اب اس کے بعد کوئی اور بس نہیں جائے گی۔ جیسے بعض یونیورسٹیز کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آخری بس ہے، اب وہ کیا حالت ہوتی ہے اس وقت بس کی، کچھ بھی ہو جائے، جتنی زحمت اٹھانی ہو، کہیں میں پاؤں رکھنے کی جگہ مجھے مل جائے، کیونکہ اگر یہ چلی گئی تو اس کا مطلب اب میں رک جاؤں گا، اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہ ایام جو آ رہے ہیں، یہ مجالس اعزا بالکل ایسے ہی ہیں، جو آپ کے سامنے آغا بہجت کا جملہ نقل کیا ہے کہ ہم جتنی مار کھاتے ہیں اپنے بے ایمان، یعنی ہمارا کسی چیز پر ایمان نہیں ہوتا، اس کے سبب ہم ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعاً یہ مجلس قبہ حسینی کی مانند ہے، جب ہم یہاں آ رہے ہیں تو گویا زائر حسین ابن علی ہیں، تو انسان اب غنیمت جانے گا، انسان اب اس کی حیثیت کو پہچانے گا، اب یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، اب یہ فرصت ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اور یہ سفر میں نے کہا فطری ہے، یہ انسان طلب کرتا ہے اس کو، ایسا نہیں ہے کہ انسان یہاں سے آئے اور پھر مایوس لوٹ جائے، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اگر کس لیے آئے، شرط وہی ہے، من کان فینا باذلا محجتا، کہ اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کرے کہ اپنے آپ کو اہل بیت پر قربان کر سکے، وموطنا علی لقاء اللہ نفسا، اور اس کا ہدف کیا ہو، اس کا ہدف لقاء پروردگار ہو۔ چھوٹے چھوٹے ہدف لے کر آئے گا تو یقیناً، کیونکہ ان ہدف کے پیچھے آ رہا ہے، مایوس ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ہدف جس جانب سید الشہداء اسے لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر اس جانب آئے گا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ کہ بقول امام خمینی خداوند متعال کی راہ میں شکست نہیں ہے، لیکن شکست ہے جو انسان کو مایوس کرتی ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو بھی کامیاب ہے، اللہ کی راہ میں سفر جاری رکھے تو بھی کامیاب ہے۔ یعنی جتنے دن اسے دیے، جتنی فرصت اسے دی ہے، سوال اس کا کیا جائے گا، تم نے کتنی کوشش کی، تم ہمارے نزدیک کتنا آگے بڑھے۔ اور ہر انسان فطرتاً اس سفر کو طلب کر رہا ہے۔ شرط کیا ہے کہ یہ جو لیئرز انسان کے وجود کے اوپر ڈال دی گئی ہیں مختلف طواغیت کی جانب سے، مختلف یزیدیوں کی جانب سے، استکبار و استعمار کی جانب سے، کہ انسان کی فطرت کے اوپر ایسی لیئرز آ گئی ہیں کہ وہ اب اپنی حقیقت کو پہچان نہیں پاتا، وہ اس دنیا کو اپنی حقیقت سمجھ لیتا۔ اگر اس کو پاک کرے، اگر اپنی عقل سے سوچے، انبیاء کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرے، یہ فطرت آہستہ آہستہ پاک ہو جائے گی۔ اور اس فطرت کے اندر خداوند متعال نے اپنی محبت ڈالی ہے، اس فطرت کے اندر توحید ہے، اس فطرت کے اندر رسالت ہے، اس فطرت کے اندر ولایت اہل بیت ہے، یہ ہر انسان کی نسبت ہے۔ اور اگر شیعہ کی بات کی جائے، اہل بیت کے ماننے والوں کی بات کی جائے، تو ان کے بارے میں جو روایات ہیں، شرط کیا ہے کہ واقعاً شیعہ ہو۔ آپ دیکھیں کیا روایات ہیں، عجیب و غریب روایات ہیں، کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے شیعہ خلق کیے گئے، اس دنیا میں بھیجے گئے، یہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے۔ وَعُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور اب اس مٹی کو گوندا کس چیز سے گیا؟ اس مٹی کو ولایت کے پانی سے گوندا گیا۔ یعنی انسان اپنی حیثیت کو دیکھے، واقعاً اگر اہل بیت سے جڑ جائے، اہل بیت سے متمسک ہو جائے، تو واقعاً ان کا شیعہ قرار پائے گا۔ اور شیعہ کون ہے؟ جو اس مٹی سے بنا ہے جو اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی تھی، اس پانی سے اسے گوندا گیا جو اہل بیت کی ولایت کا پانی تھا۔ اور خالی یہی نہیں، اہل بیت کہتے ہیں کہ ان کے دل ہماری طرف مائل ہے
اور ہمارے دل ان کے اوپر مہربان ہیں. تعطف الوالد علی الولد، جس طرح ایک باپ کا اپنے بچے کے اوپر دل مہربان ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے خیر ہے، ہم ان کے لیے خیر ہیں. کب ہوگا یہ کام؟ کہ جب انسان ان سے جڑ جائے، متمسک ہو جائے، اپنے آپ کو ان کی ولایت کے اندر غرق کر دے، کہ اگر یہ کام کر لیا تو اہل بیت اس کا ہاتھ تھام لیں گے، اس کا ہاتھ تھام کر اس کی دستگیری کر کر خداوند متعال کی بارگاہ تک اس کو پہنچا دیں گے، اتنا قریب کر دیں گے، اتنا قریب کر دیں گے جیسے وہ خود ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے یہاں مقابلہ ہو رہا ہے، مقایسہ ہو رہا ہے نعوذ باللہ اہل بیت سے، نہیں. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی جو کچھ خداوند متعال کے پاس تھا اس نے اہل بیت کو دے دیا. بخل نہیں ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں. ہاں جتنی توانائی تھی، ایک شرط تھی کہ یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہ عبد ہے وہ معبود ہے. بالکل اسی طرح اہل بیت کے در سے جو متمسک ہو جائے، جو کچھ اہل بیت کے پاس ہے وہ اسے دینے پہ راضی ہیں. ایک فرق رہ جائے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اہل بیت کا دیا ہوا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے. جو کچھ اہل بیت کے پاس ہے وہ اسے دے دیں گے. یعنی اتنا قریب کر دیں، اتنا قریب کر دیں گے خداوند متعال سے کہ صرف یہ فرق رہ جائے گا کہ یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے. اتنا قریب کر دیں گے کہ یہ فرق رہ جائے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے خاص بندوں سے عطا کیا گیا ہے، وہ واسطہ فیض ہیں. وہ واسطہ فیض پوری کائنات کے لیے تکوینی طور پر بھی ہیں، تشریعی طور پر بھی، کیونکہ اس نے ان کی اتباع کی، کیونکہ اس نے ان کی اطاعت کی، لہذا یہ خداوند متعال سے اس کو ملا دیں گے. اور یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کربلا والوں نے، یہی کام کیا، اپنے آپ کو جوڑ دیا. یعنی جو امام کے ساتھ آ گئے، اپنی ہلکی سی رائے کو بھی اہمیت نہیں دی. یعنی جن افراد نے مشورے دیے ان میں سے بعض بہت عظیم عظیم افراد تھے، مقابلے پہ نہیں آئے، مخالف نہیں ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن صرف اپنی رائے کی حیثیت بنا دینا بعض دفعہ انہیں اس انسان کو اس سفر عشق سے دور کر دیتا. یعنی کوئی نہیں اپنے تسلیم ہو جائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. یہ جو احکام ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں، ان کے اندر کئی احکام اس طرح کے ہیں کہ واضح روایات ہیں کہ بعض چیزیں خداوند متعال نے خود واجب کی، بعض رسول اللہ نے فرض کی، رسول اللہ نے واجب کی. مثال کے طور پہ نمازوں کی رکعتوں کے بارے میں یہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ ہر نماز 2 رکعت خداوند متعال نے فرض کی، اور اس کے اندر اضافہ رسول اکرم نے کیا. یعنی اللہ نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اس شریعت کے اندر اضافہ کیا. امام سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی اللہ کا حکم ہو یا رسول اللہ کا حکم ہو، ماننا تو ہم نے دونوں کا ہے، عملی طور پر ماننا تو دونوں کا ہے. اللہ کا حکم وہ بھی واجب، رسول اللہ کا حکم وہ بھی واجب. ابھی سنتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مستحبات کی بات نہیں ہو رہی ہے، وجوب والے حکم کی بات ہو رہی ہے، ایسے نماز کے اندر. اور اس کا واضح فرق ہمیں سفر کے اندر نظر آتا ہے، یا بعض دیگر مسائل جو ہیں احکامات اس کے دیگر شرائط کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو نماز ہم انجام دیتے ہیں اگر سفر کے اندر بھی ہو تو وہ جو خداوند متعال کی فرض کی ہوئی نماز ہے وہ قصر نہیں ہوتی. وہ جو دیگر رکعتیں ہیں جو رسول اللہ نے اضافہ کی ہیں ان کا حکم ہے کہ انسان قصر کر سکے. یہ کچھ فرق عملی طور پر ہیں، لیکن اطاعت تو ہمیں دونوں کی کرنی ہے. نارمل حالات کے اندر جہاں جہاں انبیاء، جہاں جہاں اہل بیت نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا، وہاں پہ اس پہ عمل کرنا ہے. امام سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ اللہ واجب کرے تو بھی میں عمل کروں، رسول اللہ واجب کرے تو بھی عمل کروں، فرق کیوں کیا گیا کہ ایک چیز اللہ واجب کرے، ایک چیز رسول اللہ واجب کرے؟ کہا اس لیے تاکہ تم رسول اللہ کے سامنے تسلیم ہو سکو. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے جیسے ہیں، یہ مت سمجھو کہ تمہارے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم اپنے آپ کو ان کے سامنے تسلیم کرا سکو، ان کی حیثیت کو جان سکو کہ یہ نعمت جو تمہیں مل رہی ہے یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. ایک مرتبہ ایک اور بآواز بلند صلوات. اگر یہ تم نے جان لیا تو ہی تم اللہ کی جانب سفر کر سکو گے، ورنہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک شخص ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آداب اسلامی میں سے کہ اگر کسی کو چھینک آئے
تو الحمدللہ کہے، اور جو اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کے جواب میں رحمک اللہ یا یرحمک اللہ کہے۔ یہ شخص امام کے سامنے موجود ہے، اسے چھینک آتی ہے، یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ امام اس کے اس الحمد کا جواب نہیں دیتے۔ دیکھیں معصوم ہے، معصوم اگر کسی مکروہ کو بھی چھوڑ رہا ہے تو در حقیقت وہ مکروہ نہیں ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے اس کے پیچھے۔ یہ پریشان ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ امام نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ امام سے پوچھتا ہے یا امام خود جب دیکھتے ہیں کہ یہ پریشان ہے اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو میں نے اس کا جواب نہیں دیا در حقیقت تم نے ہمارا حق ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے میں نے یہ جواب نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے یعنی کیا؟ کہتا ہے حق یہ ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ جب تمہیں چھینک آئے تم کہو کہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ، ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر۔ بتانا یہ مقصود نہیں ہے ابھی فقہی حکم کیا ہے، امام بھی شاید اس مقام بیان میں نہ ہوں، اس کی دل کی کیفیت کو شاید بیان کر رہے ہوں، لیکن انسان باطن اپنا اہل بیت کی طرف متوجہ رکھے، کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ خداوند متعال سے ملاقات کر سکے لقاء اللہ کی منزل تک، وہ لقاء اللہ جو اختیاری ہے، ورنہ تو سب نے ایک دن روز قیامت خدا کی بارگاہ میں پہنچنا، وہ زبردستی والا سفر نہیں، وہ اختیاری سفر جو انسان اپنے اختیار کے ساتھ، کیونکہ وہ جو کمال ہے وہ اختیار کے اندر ہے، وہ بے اختیاری میں نہیں ہے، وہ جبر کے اندر نہیں ہے۔ لہذا روایات کے اندر آیا ہے کہ اگر خداوند متعال چاہتا ہے کہ کسی انسان کو خیر عطا کرے تو اس کے وجود کو پاک کرتا ہے، اس کے جسم کو بھی حتیٰ پاک کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ پاکیزگی نہیں ہوئی اس کے وجود کی، اس کے اندر خدا کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اہل بیت کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر عمل نہیں ہوا، اگر یہ پاکیزگی نہیں ہوئی، اگر یہ آرزو نہیں ہوئی تو وہ نہیں جا سکتا ان کی بارگاہ میں۔ اور اگر دل اس کا پاک ہو گیا، اگر اس کا دل طاہر ہو گیا تو اہل بیت اس دل کو اس درجے تک لے جائیں گے کہ یہ مطہر بھی بن جائے گا، یہ دوسروں کی ہدایت کرے گا، یہ دوسروں کو پاک کرے گا۔ لہٰذا جب مومنین کی صفت بیان کی جاتی ہے تو مومنین کو ایک دوسرے کی نسبت بے پرواہ نہیں قرار دیا جاتا، نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مومن ہیں، لہذا یہ ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کو ظلمات میں نہیں جانے دیتے، یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ظلمت کا شکار نہیں ہونے دیتے، ایک دوسرے کو نور کی جانب کھینچتے ہیں، یہ اکیلے نہیں جاتے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ تمام کام کرتے ہیں، یہ خود بھی اس دنیا کی وابستگیوں سے دور ہوتے ہیں، نور کی جانب حرکت کرتے ہیں، یہ مومنین کو بھی دنیا کی وابستگیوں سے دور کراتے ہیں، نور کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ یہ بے پرواہ نہیں ہوتے، یہ اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے لا تعلق نہیں ہوتے۔ یہ سفر ایسا نہیں ہے جو انسان اکیلے چل پڑے، نہیں، اس سفر کے اندر اس سے اس کے بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے معاشرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا کام تو کیا، لیکن تمہارے کاموں میں یہ چیز موجود تھی کہ تمہیں دوسروں کی بھی پرواہ ہو۔ یعنی اہل بیت، آپ دیکھیں سید الشہداء جب نکلتے ہیں مدینے سے مختلف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، اختیار کے ساتھ، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی بعض دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ ایک جانب سید الشہداء ایسے ایسے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کہ جن کا سابقہ اچھا نہیں ہے، بعض افراد نے توبہ کی اور سید الشہداء کی طرف پلٹ آئے، بعض نے نہیں توبہ کی، سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، اور دوسری جانب جو آ گئے ان سے کہہ رہے ہیں تمہارے پاس اختیار ہے، تم چلے جاؤ۔ کیوں؟ یہ ایسا نہیں ہے سید الشہداء بھگانا چاہتے ہیں، نہیں، سید الشہداء تو جمع کر کے لائے ہیں کربلا کے اندر انہیں، سید الشہداء تو پکار رہے ہیں، آخر وقت تک یزیدی فوج کو نصیحتیں کر رہے ہیں، آخر وقت تک چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اگر ہدایت پا سکے تو ہدایت پا جائے۔ حتیٰ بعض مقاتل کے مطابق جب یہ لعین سید الشہداء کا سر قلم کرنا چاہتا ہے تو اس وقت سید الشہداء کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، یہ گناہ اپنی گردن میں مت لو، میں تو قتل ہو جاؤں گا۔
میں تو شہید ہو جاؤں گا. یعنی آخر وقت تک سید الشہداء کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ انسان ظلمات کا شکار نہ ہو. آخر وقت تک آج بھی یہی کوشش ہے سید الشہداء کی. آج بھی چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یعنی ان انسانوں کے قلوب کو پاک کر سکیں, ان انسانوں کے وجود کو پاک کر سکیں, ان کو اپنی جانب لے کر آئیں. اپنی جانب در حقیقت ہدف نہیں ہے, در حقیقت خداوند متعال سے ملاقات کرائیں, اس کی اتنا بلند کر دیں اس کو. یہ توفیق جو ہمیں ملی مجلس اعزا کی, یہ توفیق جو ہمیں ملتی ہے زیارت کی, یہ بلا سبب نہیں ہے, یہ بغیر ہدف کے نہیں ہے. اس کا کوئی مقصد ہے, اس کا کوئی ہدف ہے کہ امام ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں. امام وہ کام ہم سے لینا چاہتے ہیں جس کام کے لیے خداوند متعال نے انہیں انتخاب کیا کہ اس دین کو دنیا پر غالب کریں. اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان پاک ہوگا. اگر میں خود پاک نہیں ہوں تو میں کسی اور کو پاک نہیں کر سکتا. فاقد شے موتی شے نہیں ہوتی. میرے پاس ایک چیز نہیں ہے, میں آپ کو نہیں دے سکتا. ہوگی تو دوں گا, نہیں ہوگی نہیں دے سکتا. لہذا انسان اگر چاہتا ہے کہ اس دنیا پر وہ علم لہرائے جو سید الشہداء کا علم ہے, اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا کو معراج پہ پہنچائے, انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی اس دنیا پر حاکم ہو, تو سب سے پہلے اللہ کے ولی کی ولایت اپنے وجود کے اوپر نافذ کرنا پڑے گی. اور پھر جتنا جتنا اس کی توانائی ہو اس ولایت کو نافذ کرتا جائے اپنے گھر والوں کے اوپر, اپنے اہل محلہ کے اوپر, اپنے ملک کے اوپر, اس کائنات کے اوپر. اور جتنی جتنی یہ ولایت نافذ ہوتی جائے گی, جہاں جہاں یہ ولایت نافذ ہوتی جائے گی, وہاں وہاں وجود انسان کا, انسانی وجود فطرت کے قریب ہوتا جائے گا. فطرت کے قریب ہوتا جائے گا یعنی کیا؟ یعنی اس تقرب کو حاصل کرتا جائے گا, یہ پاکیزہ ہوتا جائے گا, گندگیاں اس سے دور ہوتی جائیں گی. یہ اللہ کے ولی کی ولایت کے ماتحت قرار پائے گا. اور جب اللہ کے ولی کی ولایت کے تحت قرار پائے گا تو اب یہ ولی اللہ بن جائے گا. اب یہ توانائی رکھے گا کہ خود بھی دوسروں کو ولی بنانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے. یہ بڑی بڑی شخصیات, بڑے بڑے شہداء جو تاریخ میں گزرتے ہیں, جنہوں نے بڑی بڑی کارنامے, جنہوں نے بڑے بڑے انجام دیے, بڑے بڑے یعنی ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے منقلب کر دیا, سید الشہداء کی طرف لے کر آ گئے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. یہ اپنے آپ کو جب ان کی ذات کے اندر ڈبو دیتے ہیں, غرق کر دیتے ہیں, تو اب یہ ان میں سے ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں اہل بیت کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر ہیں, ہم ان کے لیے خیر ہیں, کیونکہ یہ اہل بیت کے نزدیک کرنے کا سبب بنتے ہیں. لہذا ہمیں حکم دیا کہ دیکھو کوئی ایسا کام مت کرو جو ہمارے لیے زینت کا باعث نہ ہو, ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو. کیوں؟ کیونکہ تم ہم سے منسوب ہو, تم ہمارے شیعہ ہو. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, یہاں تک تو ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد کہ وَعُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا, لیکن اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ يَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا, یعنی ہماری خوشی کے لیے. بعض دفعہ اس کی تعبیر اس طرح کی جاتی ہے کہ جب اہل بیت کی ولادت ہے تو خوش ہونا, یہ ایک مصداق ہے. جب اہل بیت کا غم ہے تو غمگین ہونے, یہ ایک مصداق ہے. لیکن تعبیر کیا ہے اہل بیت کی؟ کہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں, ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں. یعنی کوئی ایسی چیز جو ہمارے غم کا سبب بنے, یہ وہ کام انجام نہیں دیتے, یہ بھی اس سے دور رہتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو ہماری خوشی اور ہماری رضایت, ہماری فرحت کا سبب بنے, یہ اس کے اندر خوش ہوتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی انسان ایسے اعمال انجام دے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فخر کر سکیں کہ ہاں یقیناً یہ ہمارا شیعہ. وہ کام انجام دے, وہ تعلیمات کے اوپر عمل کرے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قرار دی ہوئی تعلیمات ہیں. اور جب یہ کام انجام دے دیا جائے تو اب یہ در حقیقت اس طرح جس طرح اہل بیت ارادہ الہی کے تکمیل کرنے والے ہیں, یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. یہ بھی اس ولایت کو حاصل کر لے گا, یہ بھی خلیفۃ اللہ بن جائے گا, یہ بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا, یہ بھی لوگوں کو ظلمات سے نور کی جانب لے کر آئے گا. کہ قلب اہل بیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ انسان وہ چاہے جو خدا چاہے, یہ انسان وہ چاہے جو اہل بیت چاہے. جس طرح اہل بیت وہ چاہتے ہیں جو خداوند متعال چاہتا ہے. فرق نہیں ہے, یہ دو الگ الگ نہیں ہے کہ ایک چیز اہل بیت چاہتے ہیں ایک چیز خدا چاہتا ہے, نہیں. یہ در حقیقت طول میں, جس طرح تکوینی ولایت طول کے اندر ہے, تشریعی ولایت بھی اسی طرح ہے. میں مثال کے طور پہ ایک دروازہ کھولتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا ہے, یہ میرا ارادہ
تکمیل کیسے پاتا ہے؟ میرے وجود کے اوپر تصرف ہوتا ہے میرے وجود کا، یعنی اس جسم کے اوپر، اور یہ جسم اب حرکت کرتا ہے، میرا ہاتھ موو ہوتا ہے، میری کلائی موو ہوتی ہے، یہ ہاتھ مثال کے طور پہ میں ہینڈل کو پکڑتا ہوں، موو کرتا ہوں، اس کے بعد یہ لاک کھلتا ہے. یہ فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی کام ہو رہا ہے. یہ اگر کہا جائے کہ یہ ہاتھ دروازہ کھول رہا ہے تو در حقیقت میں دروازہ کھول رہا ہوں، میرا وجود دروازہ کھول رہا ہے، میرا جسم دروازہ کھول رہا ہے، فرق نہیں ہے. امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ مولا کی ذات پہ درود بھیجے. امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردا لارادتہ، اللہ تعالیٰ نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو اپنے ارادے کی جائیگاہ، یعنی اس ارادے کو تکمیل کرنے والا قرار دیا. یعنی کام وہی آیت الکرسی کے وہ فقرات، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام نبی کریم کریں گے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب، یعنی ان کا وجود، ائمہ کا وجود در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو تکمیل کرنے والا ہے. یعنی اللہ کا ارادہ انجام کون دے گا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انجام دیں گے. کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ چاہتے ہیں جو خداوند متعال چاہتا ہے، اور یہ اسی آیت کا مصداق ہے. یعنی امام اس آیت کی پھر تطبیق کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ سے مراد یہی ہے، یعنی فرق نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح میرا وجود میرے اوپر ولایت رکھتا ہے، پہلے دن آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی خداوند متعال نے مجھے ولایت عطا کی کہ میں اپنے جسم کے اوپر تصرف کر سکوں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، یعنی روح کائنات ہیں. روح کائنات کیا ہے؟ یعنی وہ ارادہ کرتے ہیں، یہ ارادہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. ان کے ارادہ خدا کے ارادے سے ہٹ کر نہیں ہوتا، اسی کے طول میں ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے وہ جو خداوند متعال چاہتا ہے. ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی سوائے اس کے جو خدا، یعنی اتنا کامل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے مجھے ایک چیز میرا دل چاہ رہی ہوتی ہے لیکن میں اس کو روک کر ایک اور چیز جو مثال کے طور پہ کوئی بڑے چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ائمہ چاہتے ہیں، میں وہ کام انجام دیتا ہوں. نہیں، یعنی کیونکہ یہ کامل ترین انسان ہے، کیونکہ معصوم ہے، لہذا یہ چاہتے ہی وہ ہیں جو خداوند متعال چاہتا ہے. فرق نہیں ہے یہاں پر، ان کی چاہت بعین ہی وہی ہے جو خداوند متعال چاہتا ہے. لہذا کہا گیا کہ آپ سے جو محبت کرے در حقیقت وہ خداوند متعال سے محبت کرتا ہے. آپ سے جو بغض رکھے وہ خداوند متعال سے بغض رکھتے. اور برعکس ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے محبت کرے تو خدا بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اگر کوئی آپ سے بغض رکھے تو خدا بھی اس سے بغض رکھتا ہے. آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا ارادہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور اہل بیت چاہتے ہیں کہ انسان اس مرحلے کے اوپر آ جائے، اتنا قریب ہو جائے اپنے پروردگار سے، اتنا قریب ہو جائے اس کے اولیاء سے کہ اس کا ارادہ کچھ نہ ہو، اس کی مرضی کچھ نہ ہو. جو کچھ ہو ارادہ پروردگار ہو، جو کچھ ہو منشاء الہی ہو، جو کچھ ہو چاہت پروردگار، اس کے علاوہ اس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو. جو کچھ ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف و مقصد ہو، جو وہ چاہتے ہیں یہ وہ ہو جائے، اس کی اپنی مرضی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ ان سے منسوب ہے، کیونکہ یہ ان سے منسوب ہے. امام کے ایک صحابی ہیں، مناظرہ ہوتا ہے امام صادق علیہ السلام کے دور میں. ایک دفعہ درود بھیجیں. اس وقت کا جو دہریہ ہوتا ہے وہ آتا ہے اس کے پاس مناظرہ کرنے ان کے پاس. کہتا ہے لیکن میری ایک مناظرے کی شرط ہے. کہتا ہے کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ کہ اگر تم مغلوب ہو گئے تو تم میرے دین پر آ جاؤ گے، اور اگر میں مغلوب ہو گیا تو میں تمہارے دین پر آ جاؤں گا. یہ جناب ہشام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ شرط مجھے قبول نہیں ہے. کہتے ہیں کیوں قبول نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں صرف اس کو مانتا ہوں کہ اگر تم مغلوب ہو گئے تو تم میرے دین پر آ جاؤ گے، لیکن اگر میں مغلوب ہوا تو میں تمہارے دین پر نہیں آؤں گا. کہتا ہے یہ تو بڑی بے تکی بات ہے. کہتے ہیں نہیں، بے تکی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو تک ہے، اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ یہ کہ دیکھو تمہارا بڑا کوئی نہیں ہے، تم اپنے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا تم جب مغلوب ہو جاؤ گے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میرے مکتب کے اوپر آ جاؤ، میرے دین کے اوپر آ جاؤ.
لیکن میں ایسا نہیں ہوں. میرے اوپر ایک میرا امام ہے, میرے اوپر میرے کیا سرپرست ہے, مجھ سے بڑا موجود ہے. میں مغلوب ہو گیا تو میں اس کے پاس لے کر جاؤں گا, تم آؤ اس کو مغلوب کر کے دکھاؤ, کیونکہ میں ان سے منسوب ہوں, میں جدا نہیں ہوں, میری کوئی اپنی استقلالی حیثیت نہیں ہے, میں جو کچھ ہوں ان کے طفیل ہوں. اور اگر میں مغلوب ہو جاتا ہوں تو اب مرحلہ بڑھ جائے گا, تمہارا تو اوپر کوئی نہیں ہے, میرے تو اوپر ہے, میری پشت پر میرا مولا موجود ہے. یعنی اتنا وابستہ ہو انسان اہل بیت سے کہ ایک صحابی آتا ہے امام کے پاس اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ سیب اگر 2 ٹکڑے کر دیا جائے اور امام معصوم بولے کہ یہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے, بے عینہ ہی اسے ویسے ہی تسلیم کرے گا. حکم ثانوی کے عنوان سے نہیں, امام نے کہہ دیا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ موردن لارادتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ پروردگار کی مشیت کو اجرا کرنے والے ہیں, یہ کار الہی کو انجام دینے والے ہیں, یہ خلیفۃ اللہ ہیں, یہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کی ہدایت کی جا رہی ہے. آئیں انہی کے در سے انسان متمسک ہو کہ یہ ایام خاص ایام ہے کہ اہل بیت بلا رہے ہیں. یہ کاروان جو سید الشہداء لے کر نکلے, یہ کاروان مختلف مشکلات کے بعد اب واپس کربلا کی جانب جا رہا. یہ ایام مصیبت کے ایام ہیں, یہ ایام درد کے ایام ہیں کہ شاید اسیران کربلا کو دوبارہ عاشور یاد آ رہی. جناب زینب اپنے غم بھول گئی ہوں گی یقیناً. وہ مصیبتیں جو کربلا سے کوفہ سے شام اٹھائیں, شاید جناب زینب اب ان کو فراموش کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اب زینب کو عاشور یاد آ رہا, لیکن ایک غم کھایا جا رہا. جس طرح آج ہم یہاں موجود ہیں, دنیا والے کربلا پہنچ گئے, کئی احباب کربلا پہنچ گئے, 40 کا دن سید الشہداء کی بارگاہ میں گزاریں گے. آئے اس بی بی سے توسل کریں کہ جب تمام اسیر کربلا کی جانب جا رہے تو وہ بی بی کربلا نہیں پہنچ سکی, کہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا ہو کہ ہم آئندہ برس سید الشہداء کی بارگاہ کے اندر یہ ایام گزاریں. کون بی بی؟ کہ جو اپنے بابا سے اتنا مانوس تھی کہ راتوں کے خواب میں اس کو بابا نظر آیا کرتے تھے. سید الشہداء کے چھوٹے چھوٹے بچے, سید الشہداء کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اس سفر کے اندر موجود ہیں. اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بی بی روتی تو یہ لعین کبھی تماچے مار کر اسے چپ کراتے, کبھی تازیانے مار کر چپ کراتے, کبھی نیزے کی انی چبویا کرتے. اور اب یہ چھوٹی چھوٹی کم سن بچیاں تماچے کھا کھا کر کربلا سے کوفہ سے شام اب اس زندان میں پہنچ رہی ہیں, جس زندان کے اندر دن ایسا ہے کہ دھوپ کی شدت سے ان کے رخسار جلنے لگتے ہیں. وہ رخسار جو تماچوں سے نیلے ہو گئے, وہ رخسار اب جائیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں جب اب ان کے بابا کے بدن سے جدا کیا جاتا, ان کے بھائی کے بدن سے جدا کیا جاتا, تو اس طرح جدا نہیں کیا جاتا جس طرح انہوں نے دیکھا تھا کہ یتیموں کو بلایا جاتا ہے. نہیں, بلکہ تماچے مار مار کر جدا کیا جاتا, تازیانے مار مار کر جدا کیا جاتا. کہ یہ کم سن بچیاں, اور نہ جانے کیا مصلحت تھی کہ جب یہ امام کی 4 سالہ بیٹی اپنی پھوپھی سے پوچھتی تھی کہ میرا بابا کہاں ہے, تو جناب زینب جواب دیتی تھی کہ تمہارے بابا سفر پر ہے. نہیں معلوم, یہ اتنی مانوس انسان غور کرے, یہ بچی جو اپنے باپ سے اتنی زیادہ مانوس ہے, یہ اپنے باپ کے سر کو پہچان نہیں پا رہی. کیا ہو گیا نہ جانے اس سر کے ساتھ کربلا میں, کہ اب جب یہ سر اس بی بی کو نظر آتا ہے تو یہ پہچان نہیں پاتی. کیونکہ روایات کے اندر یہ سر, سید الشہداء کا سر تو بھیج دیا جاتا تھا. پہلے کاروان, اسیروں کا کاروان یہ پیچھے پیچھے جاتا, پہلے سر کو بھیج دیا جاتا دربار میں, اور اس کے بعد جب یہ شہر کے دروازے تک پہنچتے تو واپس سر کو لایا جاتا, اور اس کے بعد دوبارہ پھر سر کو صندوق میں بند کر کے لے جایا جاتا. نہ جانے کیا مصلحت تھی, یہ بچی پہچان نہیں پاتی اپنے بابا کو. اس کے باپ کا چہرہ تو ایسا نہیں تھا, اس کے باپ کا چہرہ خون آلود نہیں تھا, اس کے باپ کا چہرہ خاک آلود نہیں تھا.
اور اسی وجہ سے سوال کرتی تھی، اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ جواب دیا جاتا تھا کہ تمہارا بابا سفر میں۔ یاد کرتی اپنے بابا کو، تڑپتی اپنے بابا کے لیے، اور وہ مرحلہ آیا کہ اب یہ بچی جب دربار شام پہنچی، مقاتل کہتے ہیں سید الشہداء کا سر لایا گیا۔ اب یہ جب چاہتی ہے کہ جب پتہ لگا باپ کا سر رکھا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے کہ دیکھے، مقاتل کہتے ہیں کہ یہ لعین اس کے سامنے آج کر مذاق اڑایا کرتے، یہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپا کرتی لیکن اسے دیکھنے نہیں دیا جاتا۔ اور اس کے بعد ایک رات وہ آئی کہ زندان کے اندر ایک دفعہ زار و قطار گریے کے ساتھ یہ بچی اٹھتی ہے، یا ابتا یا ابتا یا ابتا کی صدائیں دیتے یہ بچی اٹھتی ہے، اتنا گریہ کرتی ہے، اتنا گریہ کرتی ہے کہ تمام اسیر گریہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اب یہ گریہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ دربار یزید تک اس کی گونج پہنچ جاتی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کیا ہوا؟ کہا حسین کی ایک بچی ہے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے باپ کو پکار رہی ہے، این ابتی این ابتی کی صدا بلند کر رہی ہے۔ کہا جاؤ جا کر اس کے باپ کا سر دے دو۔ اب جو یہ تھال کے اندر حسین ابن علی کا سر رکھ کر لائے، اوپر ایک تولیہ، اوپر ایک رومال رکھا ہوا تھا۔ یہ بچی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں ارے مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ ارے میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا بہت تڑپ رہا ہے، میرا بابا بہت پریشان ہے، میرا بابا بہت مضطرب ہے، مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ اب جو یہ کپڑا ہٹایا گیا، بچی تڑپ گئی، ارے یہ کس کا سر لے کر آ گئے ہو؟ جواب دیا ھذا راس ابی کل حسین۔ ارے بچی پہچان نہ سکی، تڑپ کے اپنے بابا کے سر کو آغوش میں لیتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے یا بتا من ذا الذی خضب بدمائک، اے بابا ارے کس نے آپ کو خون سے خضاب کر دیا؟ ارے آپ کی بچی آپ کا سر پہچان نہیں پا رہی، من ذا الذی قطع وریدک، اے بابا ارے کس نے آپ کی سوکھی رگوں کو پارا پارا کر دیا؟ ارے کاش میں مر گئی ہوتی، ارے کاش میں دفن ہو چکی ہوتی، اے بابا ارے اس کم سنی میں بھی بھلا کوئی یتیم ہوتا ہے۔ بی بی نے درد بیان کرنا شروع کیے۔ ایک وقت وہ آیا، سید سجاد نے دیکھا اب یہ بچی خاموش ہو گئی، باپ کے سر پہ سر رکھے، اے پھوپھی اماں ارے ذرا بہنا کو دیکھے، اب جو بی بی نے سر لینا چاہا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے شام والو ارے بھائی کی امانت چھوڑے جا رہی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو سید الشہداء علیہ السلام کے کاروان میں ان کی معیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا شمار زائرین کربلا میں فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین بالخصوص جو حاضرین محفل ہیں ان کے گھر والے کوئی مریض ہے، کوئی پریشان حال ہے، خداوند متعال ان کی پریشانی کو دور فرمائے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مقاومتی نہضتیں امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کر رہی ہیں، خداوند متعال ہم سب کو ان تحریکوں، ان لوگوں کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار اسلام اور مسلمین کے خلاف، مکتب اہل بیت کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کو نیست و نابود فرمائے، ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے، ہم سب کو اس کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بر محمد و آل محمد صلوات۔